السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج یہ ایک سلسلہ ہمارا جو سبقوں کا یا اسباق کا شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سلسلہ، وہ تجوید کے حوالے سے ہے۔ ہمارا ایک درس احکام کا بھی چل رہا ہے، احکام بھی پڑھ رہے ہیں ہم، اور قرآن کی کلاسز بھی چل رہی ہیں ساتھ۔ ایک جس چیز کی اشد ضرورت ہے، جو ابھی تک ہم جس کو نہیں شروع کر پائے، وہ یہی تجوید کا سبق ہے۔ اور یہ باتیں آپ ابھی اپنے ذہنوں میں اس کو بٹھائیں، سمجھیں کہ تجوید کی اہمیت آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تجوید کتنا اہم سبق ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن تجویدی انداز میں نہ ہو، قرآن جس طرح تجوید وہ اصول اور قوانین بتائے جاتے ہیں، قانون بتائے جاتے ہیں، اصول بتائے جاتے ہیں، طریقہ بتایا جاتا ہے تجوید کے اندر کہ ہم نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کو اصول بتائے تھے، بہت شروع میں بتائے تھے، 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں یہاں آیا تھا اور میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اور اس میں بھی آپ بچیوں میں سے بھی چند بچیاں وہ ہیں ابھی، ان کے مخارج بھی ٹھیک ہیں، کوئی قدرے بہتر ہیں، اور آپ بچوں میں بھی چند بچے ہیں وہ لڑکے۔ تو اب ماشاءاللہ جیسے جمعیت ہمارے پاس ابھی یہ 30-40 کی جمعیت ہے یا اس سے زیادہ بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے، تو اب آپ کیونکہ جو نئے پیچھے والی جو بچیاں ہیں جو ابھی نئی قرآن پہ آئی ہیں، یہ آپ جو بچے نئے قرآن پہ آئے ہیں، ابھی جو قرآن پہ آئے ہیں، اور یہ جو سینئر کلاسیں ہیں دونوں، یہ آپ کے لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ابھی ہم آپ کو یہ رنگوں والا قرآن پڑھاتے ہیں جس پہ رنگ بنے ہوئے ہیں، یہ اس کا گلابی رنگ ہوتا ہے، اس کا مالٹائی رنگ ہوتا ہے، اورنج ہوتا ہے، اور نیلا ہوتا ہے، اور سبز ہوتا ہے۔ یہ رنگوں کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ یہ جو ہم تجوید کا سبق پڑھتے ہیں، آپ دھیان سارے میری طرف رکھیں، ایک ایک بات کو نوٹ رکھیں۔ یہ جو ہم رنگ ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اخفا ہو گیا ہے، یہ اس کا یہ موٹا پڑھنا ہے، اس کو اخفا کرنا ہے، اس کو غنہ کرنا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں، تجوید ہے۔ لیکن تجوید ہم بورڈ پہ انشاءاللہ سیکھیں گے، حروف کہ کون کون سے حروف ہیں کہ جن کا ادا کرنا کس طرح سے لازمی ہے، اور اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں۔ ابتدا میں جو موضوع بنتا جائے گا، میں اس حساب سے آپ لوگوں کو پڑھانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بیسکلی بنیادی طور پر تجوید کیا ہے، یہ آپ ایک بات سمجھیں۔ یہ درس بھی آ جائے گا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور اس سے پہلے بے شمار دروس آئے ہوئے، میں کافی جگہوں پہ یہ سبق پڑھا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل لطف ہے۔ گلشن آباد میں یہ کلاسیں چلی ہیں، گلشن شمال میں یہ راولپنڈی میں کلاسیں چلی ہیں، راولپنڈی میں اور ایک سود چھاوڑیاں گاؤں ہے، وہاں یہ کلاسیں چلی ہیں۔ پھر یہ ابھی ہم نے چھٹیوں میں میروپیلو میں کورس کروایا، وہاں یہ کلاسز چلی ہیں۔ پھر آن لائن بھی کلاسز چل رہی ہیں، اور عطا کے ڈھوکر ڈرانا میں بھی یہ شاید کلاسز ہوئی ہیں چھٹیوں میں۔ تو یہ کافی یہ سبق موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو سبق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ابھی یہاں جو لائیو کلاس چل رہی ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ اسوا کالج کے جہاں کالج میں پڑھاتا تھا، وہاں بھی یہ کورسز میں نے کروائے ہوئے ہیں، ساری کلاسز کو کروائے ہیں، 9th کو کروائے ہوئے ہیں، 7th کو کروائے ہوئے ہیں، پری 9th کو کروائے ہوئے ہیں، وہ سارے موجود ہیں وہاں پہ۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اصل یہ بتائیں کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے۔ یعنی ایک قرآن جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک یہ انداز ہے ہمارا ہندی پاکستانی انداز، یہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انسان کو
رسول اللہ کے توسل سے، بظاہر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیا ہے اور رسول اللہ کے ذریعے ہماری طرف آیا ہے۔ اور قرآن میں ایک ارشاد ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ قرآن میں ارشاد ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ اور ورتل اور تلاوت کرو، ترتیل کرو۔ ورتل ترتیل کرو قرآن کی، پڑھو قرآن کو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھو، قرآن کو تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ یہ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ ہم قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ کون ہے؟ اچھا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، یہ ہمیں حکم ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی قرآن ترتیل سے پڑھیں، اللہ قرآن میں ہے، قرآن میں اس کا جو معنی ترتیل سے کیا گیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یہ معنی بتائے گئے۔ کسی آدمی نے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ مولا امیر علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ بالکل ابتدائی آپ کو شروع کے دروس جیسے میں پڑھاتا ہوں اسی انداز سے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ کسی نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ ترتیل کیا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ترتیل، یہ ترتیل کیا ہے؟ سوال اس نے کیا کہ وما هو الترتیل، وما هو الترتیل۔ سائل نے، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا امیر علی علیہ السلام سے وما هو الترتیل، اس کا معنی ہے کہ ترتیل کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے، کسی سے نے سوال کیا مولا امیر علی علیہ السلام سے کہ ترتیل کیا ہے، یہ جو آپ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ترتیل سے پڑھیں، تو ترتیل کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المومنین علیہ السلام قال امام علی ابن ابی طالب قال امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ترتیل کیا ہے، ترتیل بتائی اس کو کہ یہ کن چیزوں کا مجموعہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ الترتیل، ترتیل جو ہے، مولا فرما رہے ہیں جو تو ترتیل پوچھ رہا ہے شخص، سوال کرنے والے، ترتیل جو ہے کیا ہے؟ الترتیل ہوا تجوید الحروف، کے ساتھ لکھ دے جائیں، ومعرفت الوقوف، ومعرفت
وقوف. ترتیل، مولا نے فرمایا کہ ترتیل کا معنی ہے حروف کو تجوید سے پڑھنا، اور وقوف کے اوپر معرفت ہونا یا عبور ہونا، اور وقوف کی معرفت، پہچان، عبور ہونا، یہ سارے معنی آ سکتے ہیں اس کے. یہ وہی چیز ہے آپ کو جب ہم قرآن میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، یہ آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ بڑی کلاس والے بچے اور بچیاں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جملے میں پڑھیں، جملہ کریں، یہاں پہ نکالیں یا وقف کریں، یعنی جملہ بنائیں. یہ جملہ بنانا اسی کو وقوف کہتے ہیں. یعنی آپ جملہ بندی کر کے قرآن کو پڑھیں، جملہ بندی سے تلاوت کریں، تو یہ عبور ہونا اس کو کہتے ہیں معرفت الوقوف. کہ آپ کو یہ اتنا عبور ہو، آپ کو معرفت ہو کہ میں نے رکنا کہاں ہے، آپ کو پہچان ہو کہ میں نے کس جگہ رکنا ہے، آیت پہ کہاں رکنا ہے. یہ ابھی جیسے ایک اعظم کی نئی کلاس آپ لوگوں کی، یا آہستہ آہستہ جا رہے ہیں آگے. یہ جو اس وقت کتنی کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جو 5 کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب کا سبق ایک ہے، قرآن ہے، اور اسی حساب سے یہ آپ سب کا یہ سبق آپ کو آگے کام آئے گا. اچھا، سوالی نے سوال کیا، سائل نے سوال کیا مولا سے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ترتیل ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل سے پڑھیں، تو یہ ترتیل کیا ہے؟ تو امام علی نے کہا کہ جو ترتیل ہے وہ ہے، قال امام علی سے وما ہوا ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ تو امام علی نے کہا الترتیل، یہ آپ کو زبانی یہ جملہ امام کا یاد ہونا چاہیے، الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. جی، یعنی ترتیل کا معنی ہے حروف کو تجوید سے پڑھنا اور وقوف کی معرفت ہونا، عبور ہونا، پہچان کرنا کہ میں نے کہاں پہ رکنا ہے، کیا کرنا. یہ ایک چیپٹر مکمل ہو گیا. اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے قرآن پڑھنے کا. یہ نہیں کہا کہ ایک رات میں سارا ختم کرو، 24 گھنٹے میں سارا ختم کرو، نہیں. اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھو، تھوڑا پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، آرام سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو اور قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے. اصل میں قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے سمجھ کے پڑھیں کہ میں کیا ہوں، یہ جو میں لکھا ہوا ہوں، یہ میں کیا لکھا ہوا ہوں، اور آپ کے لیے اس میں کیا میسج ہے. اصل قرآن ہمارے لیے ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے. اس میسج کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس میسج کو سمجھنا ہے یہ دوسرا. پہلے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ تجوید سے. اگر تجوید کے بغیر ہم اپنی پنجابی زبان میں پڑھیں، یہ دھندے کی زبان میں پڑھیں، راولپنڈی کی زبان میں پڑھیں، چکوالی زبان میں پڑھیں، اس انداز میں پڑھیں، تو وہ پڑھنا غلط ہوگا. اس لیے امام علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے. امام علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا، جن کی امام نے ڈیوٹی لگائی، ان کا نام آپ یہ لکھ لیجئے، آپ کو پیپروں میں یہ سوال آ بھی سکتا ہے کہ وہ کون سا تھا. ان کا نام تھا ابو الاسود دوئلی. الدوئلی بھی کہتے ہیں اور دوئلی بھی کہتے ہیں. یہ ایک شاگرد تھے امام علی علیہ السلام کے. امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہیں سے گزرتے ہوئے، یا اب یہ اتنی باریکی نہیں پتا، کسی کا قرآن امام نے سنا کہ قرآن تجوید سے نہیں پڑھ رہا، تلاوت کر رہا تھا، کہیں غلطیاں کی اس نے. اب وہ آراب کی غلطیاں تھیں یا قواعد کی غلطیاں تھیں یا تجوید کی، لیکن امام علیہ السلام متوجہ ہو کر امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابو الاسود کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ قرآن پہ آراب لگائیں. یہ پہلے قرآن پہ آراب نہیں تھے، یعنی زیر زبر پیش. اور دوسرا علم نحو، اس کو امام نے اپنے شاگرد کو اس کے اصول بتائے کہ آپ نے یہ لوگوں کو آگے سکھانا ہے تاکہ لوگ قرآن غلط نہ پڑھیں. یہ اہتمام کیا. اب اچھا اب آ جاتے ہیں تجوید. اب ہمارا سبق شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے
سنا قرآن کی زبان سے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کس طرح پڑھو؟ ترتیل کے ساتھ. ورتل القرآن ورتل القرآن ترتیلا ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا. اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی تو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک فرمان سنیں کہ قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ قرآن کو خوبصورت پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں، اچھی تلاوت کریں. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. اور رسول اللہ فرمان ہے کہ جو بھی قرآن کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا، اچھی انداز سے تلاوت نہیں کرتا، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا محب نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں. یہ مانیے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو بھی قرآن کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا وہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا ساتھیوں میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں خود اور میرے ساتھی، میرے صحابی، ہم قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. ایک چیز ہوگی. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہدف کی طرف، جو ہمارا ہدف ہے تجوید. تجوید کیا ہے؟ ہم اس پہ آتے ہیں. سبق ہمارا یہاں سے آج شروع ہوتا ہے. تجوید کہتے ہیں، یہاں سے اس کی میں تعریف لکھتا ہوں. تجوید کا مطلب ہے، پہلے ہیڈ لائن دے دیتا ہوں یہاں سے. اب آپ کا یہ آپ نے اوپر نیچے لائنوں پہ لکھنا ہے جیسے آپ سبق لکھتے ہیں. تجوید کا مطلب ہے مخارج صفات اور قواعد. یہ تین چیزیں، مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی خیال رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تجوید جو ہم نے پڑھا، قرآن پڑھنا ہے ترتیل سے. امام علی نے بتایا کہ جو ترتیل ہے وہ ایک چیز ہے جو ہم پڑھیں گے، اس میں سے وہ جو چیز مین ہے وہ یہ ہے. کیا ہے؟ تجوید الحروف. کیا ہے؟ تجوید الحروف. اب ہم تجوید پہ آتے ہیں، یعنی ہمارا پہلا سبق ہی تجوید ہے، کیونکہ امام نے فرمایا کہ آپ نے حروف کی تجوید کرنی ہے. حروف کون سے ہیں؟ یہ جو حروف ہیں، یہ حروف کی بات ہو رہی ہے. جو امام علی بتا رہے ہیں وہ ہے حروف الہجا. حروف الہجا. حروف الہجا کتنے؟ حروف الہجا یا تو 28 ہیں یا پھر 29 ہیں. یہ تجوید دان یا جو گرامر دان ہیں، جو گرامر کے استاد ہیں، وہ تجوید کے، وہ جو عرب کے یا جو قاعدہ پڑھاتے ہیں، وہ کوئی لوگ کہتے ہیں بھی تجوید حروف الہجا 29 ہیں اور کوئی کہتے ہیں 28 ہیں. بتا سکتے ہیں کہ 29 کون کون سے ہیں؟ الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضاد توئیں غینی طا اور ضا عین غین فا قاف کاف بیٹی چھوڑ دیں لام میم نون واو ہا ہم اور یا. یہ اگر ہم اس کو گنے تو یہ بنتے ہیں 29.
یہ اصل میں یہ سارے 29 ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. یہ ابھی آپ کو نہیں ملیں گے, میں بھی پڑھا رہا ہوں, پھر آپ کو دوں گا. میں پہلے پڑھا رہا ہوں. یہ 29 حروف ہیں, ٹھیک ہے جی. جی اچھا, یہ بورڈ پہ آپ نے نہیں لکھنا نا, میں بھی لکھ لوں پھر آپ کو دیتا ہوں. حروف الہجاء 29 ہیں یا پھر 28 ہیں, یہ باتیں آپ نے میں نے اوپر لکھ دی ہیں. الف کے ساتھ جو ہے وہ 29 ہیں, لیکن جب ہم تجوید میں پڑھیں گے ہمارے پاس 28 آئیں گے. اب ہم یہاں پہ اس کو شروع کرتے ہیں. کیوں یہ آپ کو کس طرح سے اس لیے بتا رہا ہوں, چلی جاؤ میری بیٹی ادھر, تنگ نہیں کرو, ماں کے پاس چلی جا. حروف الہجاء امام نے فرمایا تجوید الحروف, حروف کو تجوید سے پڑھنا ہے. یعنی حروف کو تجوید سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تجوید یہ بتائی گئی ہے, تجوید 3 چیزوں کا نام ہے, مخارج, صفات اور قواعد. مخارج, صفات اور سائڈ پہ جو بیٹا تار ہے نیچے آپ کے. مخارج, صفات اور قواعد, یہ 3 چیزیں ہم نے حروف پہ لاگو کرنی ہے تو ہمارا سبق آگے چلے گا تجوید کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اصل میں حروف الہجاء 28 ہیں یا 29 ہیں, یہ ہم نے پڑھنا ہے. اب مخارج کیا ہے یہ چیز آج ایک سمجھ لیں, کل سے پھر سبق شروع کریں گے. تجوید میں 3 چیزیں, مخارج, قواعد اور صفات. ہم اس میں سے جو پہلا شروع کریں گے وہ ہمارا ہے مخارج, ٹھیک ہے جی. مخارج کیا ہے؟ مخارج کیا ہے؟ یہ چیزیں آج کر لیں تو پھر کل سے سبق ہو جائے گا تاکہ ہمارے ترتیب. مخارج کہتے ہیں, مخارج اصل میں ہے مخرج کی جمع. کس کی جمع؟ مخارج. مخرج, مخرج جیم وہ آ گیا قلقلہ میں سے, مخرج کی جمع. ٹھیک ہے جی. اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. بس ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا. کہتے ہیں نکلنے کی جگہ, یہ ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. نکلنے کی جگہ, یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے حروف نکلنے کی جگہ. حروف نکلنے کی جگہ. یہاں سے آگے انشاءاللہ چلیں گے, ٹھیک ہے جی. کہ مخارج ابھی وہ اگلا بھی پڑھ دیتے ہیں, یہ لکھ لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ہی ہو جائے گا. مخرج, مخارج کہتے ہیں مخرج کی جمع. اصل میں مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ, یہ حروف نکلنے کی جگہ. اور مخارج کتنے ہیں یہ پھر آج یہ کر کے پھر اس کو کریں گے. کون سا؟ اور مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں. مخارج 5 ہیں. پہلا ہے ہونٹ, دوسرا ہے ہونٹ کے بعد کیا آتا ہے پیچھے؟ زبان کی نوک, زبان کی نوک. اور اس کے بعد نمبر 3 پہ منہ کا خالی حصہ. اور اس کے بعد گلا. اور 5واں ہے ناک کا بانسا. یہ چیز سبق اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. اصل میں یہ ایریا ہے. یہ مولا میر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حروف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ. حروف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ. تجوید کہتے ہیں 3 چیزوں کو, مخارج, صفات اور قواعد. مخارج, صفات
اور قواعد، ٹھیک ہے جی، یہ تین چیزیں ہیں، مخارج صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ مخارج، اس میں سب سے پہلی چیز ہے مخارج۔ بیٹا جاؤ، جس نے نماز پڑھنی ہے آ جائیں، پڑھ لیں نماز۔ مخارج، مخرج کی جمع ہے اصل میں، اب ہم پہلا سبق پہ آتے ہیں۔ مخارج کہتے ہیں مخرج کی جمع، اور مخرج جو لفظ ہے، مخرج کہتے ہیں اصل میں نکلنے کی جگہ۔ کوئی عربی میں آپ جب پڑھیں گے، گردانے پڑھیں گے، اصل میں لفظ ہے خارج، یعنی وہ نکلا، خارج ہونا، نکلنا۔ ابھی 2 منٹ کے لیے روک دیں، ابھی بال پین روک دیں، یہ سبق سمجھیں، کوئی بھی نہ لکھے 2 منٹ کی، شاباش اچھے بچے۔ مخارج صفات اور قواعد سے تلاوت کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ پہلا ہمارا مخارج ہے، اور مخارج اصل میں جو ہے مخرج سے نکلا ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کو، نکلنے کی جگہ کو۔ یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تجوید کی حروف ہے، یہاں ہمارا مطلب ہے یہ حروف جو ہیں سارے، یہ جو حروف ہیں، ان حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا۔ جیسے الف با تا ثا جیم ہا خا الی الاخر یا تک، یہ جتنے حروف ہیں، یہ جس جگہ سے نکلیں گے، یہ 5 جگہیں ہیں مخارج، حروف نکلنے کی جگہ۔ اور مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلا ہونٹ، دوسرا زبان کی نوک، تیسرا منہ کا خالی حصہ، اور چوتھا گلا، اور 5واں یہ ناک کا بانسا۔ اب یہ آج کا سبق ہے، ایک چیز میں نوٹ کر دیتا ہوں کہ کل میں نہ بھول جاؤں۔ کل ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ تجوید کے فوائد، فوائد اور نقصان۔ جی بیٹے اتار دیا آپ نے، خود اتر کے۔ ایک چیز کل ہم نے یہ پڑھنی ہے کہ تجوید کا ہمیں فائدہ کیا ہے، اور تجوید سے نہ ہونے سے نقصان کیا ہے، یہ ہم کل اس کو سمجھیں گے اور پھر اس سبق کو لے کے چلیں گے۔ آج کی یہ تعارفی کلاس تھی، اس کلاس کا نام تعارفی کلاس ہے، یعنی آپ کو تعارف کروانا کہ ہمارا سبق کیا ہے، سبق کیسے پڑھنا ہے، اور اس کو آگے لے کے کیسے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے جب تک یہ سبق تکمیل نہیں ہوتا۔ آج یہ سبق اپنا لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔